مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، یہی فرمان رب، یہی قول نبی، یہی فرمان رب، یہی قول نبی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، زندگی کی اندھیروں بھری راہ میں اور قصبہ کوال میں محتمم ہے مدرسے کے، میں بلا کسی تاخیر و تمہید کے اس شعر کے ساتھ حضرت والا کا استقبال کرتے ہوئے آواز خطاب دے رہا ہوں کہ وحشتوں کا کوئی سامان ہمیں ہونا ہے، یعنی صحراؤ بیابان ہمیں ہونا ہے، وحشتوں کا کوئی سامان ہمیں ہونا ہے، یعنی صحراؤ بیابان ہمیں ہونا ہے۔ ہم تو دلی بھی نہیں ہے کہ کئی بار لٹے، ایک ہی بار میں ویران ہمیں ہونا ہے۔ حضرت والا تشریف لائیں اور اپنی تقریر سے ہم سب سامعین کو محسوس فرمائے۔ جو پیچھے کھڑے ہوئے ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ پنڈال کے اندر آ کر کے بیٹھ جائیں، اور جو بیٹھے ہوئے ہیں تھوڑے مل کے بیٹھ جائیں تاکہ پیچھے والوں کو جگہ مل جائے، تھوڑے آگے کو ہو جائیں، سرک جائیں، تھوڑے آگے کو ہو جائے بھئی، آگے ہو جائے، سرک جاؤ بھئی، 20 گرام آگے کو ہو جاؤ۔ اور مولانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ وقال الله تعالى في مقام الآخر: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ وقال النبي في مقام الآخر: المرء مع من أحبه۔ صدق الله مولانا العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم۔ اسٹیج پر رونق افروز علماء دین، میرے محترم و موقر جلسے کی نسبت پر آئے ہوئے تمام مہمانان کرام، معزز بزرگوں اور میرے نوجوان دینی بھائیوں، پس پردہ بیٹھ کر سننے والی میری مائیں اور بہنوں، مدرسہ ہادہ کا سالانہ جلسہ رات سے شروع ہو کر اپنے آخری لمحات کو طے کر رہا ہے۔ کچھ ہی وقت گزرے گا، نماز کی طرح سے، دعا کے الفاظ کے ذریعے سے، جس طرح نماز سلام کے ساتھ مکمل کر دی جاتی ہے، ایسے ہی اس جلسے کی اس آخری نشست کو دعائیہ کلمات پر اختتام
پذیر ہونا ممکن ہے اور ہوگا۔ ماشاءاللہ آپ حضرات اپنے اس مدرسے کے اس جلسے کو بحسن خوبی سماعت فرما رہے ہیں۔ اب کسی نہ خطاب کی ضرورت ہے نہ کسی لمبی گفتگو کا موقع ہے۔ موسم کی ناخوشگواری ہم سب کے سامنے ہے۔ بہت ہی مختصر سے وقت میں کچھ اہم باتیں، کچھ اہم مقصد کے تحت آپ کے گوش گزار کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں پروردگار عالم بہت ہی مختصر سے وقت میں کچھ اہم باتیں کرنے کی، اور اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما۔ عمل کی نیت سے سنیں گے انشاءاللہ، تو اس کے لیے امتحانی سوال میری طرف سے ہے، جواب آپ کی طرف سے ہے۔ ابھی جیسے ہمارے قاری محمد جاوید ضیاء صاحب نے آپ سے ایک درخواست کی تھی کہ تھوڑے سے آگے کو ہو جاؤ۔ ابھی جو پیچھے حضرات کھڑے ہیں کونے پر، اب دعا کا وقت ہے، بیٹھنے کا وقت ہے، اس لیے جو جگہ یہ آگے خالی ہے ذرا مل کے آپ بیٹھ جائیں تاکہ پیچھے آنے والوں کو سہولت ہو جائے۔ گرمی اتنی نہیں ہے کہ کولر کے سامنے کھڑا ہونے کی نوبت آ جائے۔ آپ حضرات سے میں کہہ چکا ہوں کونا بالکل خالی کریں، یہیں بیٹھ جائیں یا پھر جگہ تبدیل کریں، کھڑے ہونے کا موقع نہیں۔ یہ جو بچے اس پہ اوپر بیٹھے ہیں مناسب نہیں ہیں، اتر جائیں اور نیچے بیٹھیں۔ اللہ تعالیٰ زمین سے جڑے لوگوں کو بڑا پسند کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زمین پر بیٹھنے کی نیت کرتے ہیں، اور جو بڑے حضرات جنہوں نے زمین پر بیٹھ کر اپنا وقت گزارا ہے، زمین پر بیٹھ کر انہوں نے تذکرے کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے تذکرے اپنے عرش پر کیے ہیں۔ اس لیے زمین سے جڑا ہوا انسان بہت ہی خوش نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو قدردانی کی توفیق دے دے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو آخری امت میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت میں پیدا فرمایا ہے، جس سے بہتر نہ کوئی نبی ہے، جس سے بہتر آسمان سے اترنے والا نہ کوئی کلام ہے، جس سے بہتر کوئی امت نہیں ہے، جس سے بہتر کوئی وقت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی صاحب ایمان پر تعجب جتایا ہے تو وہ میں اور آپ ہی ہیں۔ جب آپ کی نشست میں ابو بکر بھی ہیں، جب آپ کی نشست میں حضرت عمر بن خطاب بھی ہیں، جب آپ کی نشست میں حضرت عثمان بن عفان بھی ہیں، جب آپ کی نشست میں بلال حبشی بھی ہیں، جب آپ کی نشست میں فارس کی زمین سے چلنے والا سلمان فارسی بھی ہوتا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ بتاؤ میرے پیارو کس کا ایمان قابل تعجب ہے، کس کے ایمان پر فخر کیا جا سکتا ہے، کس کا ایمان ایسا ہے کہ جس کا تذکرہ کیا جائے۔ میرے بھائیوں، ہم اسی خوش نصیب وقت میں ہیں، ہم اسی بہترین وقت میں پیدا ہوئے کہ جس وقت کے اندر ایمان قبول کرنے والوں کی تعریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ ایک وقت آئے گا جو آنے والا وقت میری امت پر آئے گا، کوئی نبی ان کے بیچ پر نہیں ہوگا، کوئی صحابی نہیں ہوگا، کوئی تابعی نہیں ہوگا، کوئی تابعین نہیں ہوگا، قرآن ان کے سامنے ہوگا، احادیثوں کا ذخیرہ ہوگا، علماء کا مجمع ان کے درمیان چلتا پھرتا ہوگا، قرآن ان کے ہاتھوں میں ہوگا، قرآن ان کے سینوں سے لگا ہوا ہوگا۔ ایک معمولی سی عمر کا بچہ شروع سے لے کر اخیر تک قرآن پڑھتا ہوا ہوگا۔ جہنم کے تذکرے پر آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے، جنت کے تذکرے پر ان کی زبانوں پر دعائیں جاری ہوں گی۔ کاش کہ یا رب اس جنت کو ہمیں بھی دے دے۔ جب عذاب قبر کا تذکرہ آئے گا تو نبی کی زبان سے نہیں، صحابی کی زبان سے نہیں، تابعین کی زبان سے نہیں، بلکہ بتانے والے وہ میری امت کے علماء ہوں گے، انہی کی زبان پر قرآن کے حوالے سے، حدیث کے حوالے سے وہ یقین کریں گے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا یقین اپنے دل میں رکھیں گے۔ اے ابو بکر یاد رکھ، عمر بن خطاب تو بھی یاد رکھ، جو بغیر کسی نبی کو دیکھے ہوئے، کسی بغیر صحابی کو دیکھے ہوئے، صرف سن کر قرآن کو ہاتھوں میں لے کر، حدیثوں کو پڑھ کر یا سن کر اللہ پر ایمان لے آئے، اس وقت کے ایمان والے کے اوپر تعجب کیا جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ابو بکر تمہارے سامنے تو میرا چہرہ ہے،
تمہاری زندگی تو میرے زمانے میں خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کوئی بہتر زمانہ ہے تو وہ نبی کا زمانہ ہے۔ جتنا بھی قیامت کے قریب یہ دنیا اب چلے گی، 1444 سال وہ ہو چکے ہیں جب آپ نے خانہ کعبہ کی در و دیواروں کو چھوڑا تھا اور آپ مکے کی گلیوں میں چل رہے تھے۔ آپ کی 53 سال کی عمر تھی، آپ کے دل میں ارمان میں چل رہے تھے۔ وہ کون سا خانہ کعبہ کہ جس کعبے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی پیدائش سے ہزاروں سال پہلے فرشتوں کے ذریعے سے بنایا، پھر حضرت آدم کے ذریعے سے اس کی بنیاد ڈلوائی۔ وہی خانہ کعبہ کہ جس کعبے کو بناتے ہوئے حضرت ابراہیم ہیں، حضرت اسماعیل ہیں، پتھر اٹھا کر کے دیوار میں لگا دیے جاتے ہیں، ایک پتھر باقی رہ گیا، دیوار میں جگہ نہیں رہی، اس پتھر کو کہاں رکھا جائے؟ پڑوتے والوں زیادہ بڑا تبصرہ کرنے میں نہیں آیا، بہت ہی مختصر سے وقت میں کچھ دل کی بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن میں ذرا توجہ چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم خانہ کعبہ کی دیوار میں ان پتھروں کو لگا رہے ہیں، اسماعیل اٹھا کر کے لا رہے ہیں، ایک پتھر باقی رہ گیا جس کو رکھنے کے لیے جگہ نہ ہو۔ جب کوئی مستری چنائی کرے، دیوار مکمل ہو جائے، ایک اینٹ بچ جائے، اب اس کو کہاں رکھے گا؟ ظاہر بات ہے اس کو دیوار پر جگہ اب نہیں ہے، اس کو نیچے گرا دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پیغمبر جو 4000 نبیوں کا باپ ہے، ایک پتھر باقی رہ گیا، فریاد کی یا رب، یہ خانہ کعبہ کے لیے پتھر اٹھا کر کے لائے ہیں، اس کا کیسا نصیب ہے کہ اس کو کعبے کی دیوار میں رکھنے کو جگہ نہیں ملی۔ حضرت ابراہیم کی توقع اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ گئے اور کہا کہ میرے خلیل، اگر پتھر پر تجھے محبت آ رہی ہے کہ اس پتھر کو پہاڑ سے خانہ کعبہ کی دیوار میں لگانے کے لیے اٹھایا تھا اور اس کو جگہ نہیں ملی، تو ہم بتاتے ہیں اس کا مقام کیا ہوگا، اس کی عظمت کیا ہوگی، اس کا درجہ کیا ہوگا۔ حضرت ابراہیم نے کہا یا رب بتائیے کیا کیا جائے؟ آپ نے فرمایا اللہ کی طرف سے پیغام آیا، ابراہیم اس پتھر کو اپنے دونوں ہاتھوں کے بیچ میں لے کے رگڑنا شروع کرو، ہم اس پتھر کو اتنا کمزور کر دیں گے یہ آپ کے ہاتھوں سے رگڑ کر خاک کی طرح، ریت کی طرح گھل جائے گا، اور وہ ریت ہوا میں اڑا دینا، اور اس ریت کو ہم پھر اڑائیں گے، اس مٹی کو ہم اڑائیں گے، یہ ہماری قدرت جانے ہم اس کا کیا کریں گے۔ تاریخ گواہ ہے حضرت ابراہیم نے اپنے ہاتھوں کے بیچ میں اس پتھر کو رگڑا، وہ مٹی بن گیا۔ رب کعبہ کی قسم، اگر آج تمہارے بڑودہ میں کوئی مسجد موجود ہے، راوی فرماتے ہیں، علماء بیان کرتے ہیں، حضرت ابراہیم نے جس پتھر کو رگڑ کر کے چورا کیا، جو چکنا چور ہو گیا، جس کا ریتا ہوا میں اڑا، جہاں جہاں اس پتھر کا ایک شوشہ بھی جا کر کے گر گیا، وہاں کے لیے طے ہو گیا قیامت تک کے لیے کہ اس زمین پر اللہ کا گھر بنایا جائے۔ آج جہاں بھی دنیا میں مساجد ہیں، وہ خانہ کعبہ کی دیوار کے سامنے حضرت ابراہیم کے ہاتھوں سے رگڑے ہوئے پتھر کا بارود اور آپ کے ہاتھوں کا بنایا ہوا وہ ریت ہے جس کو اللہ نے ہوا کے ذریعے اڑایا، کیونکہ جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، میری اور آپ کی عقل میں آنے والا نہیں ہے۔ ریتا یہاں اڑایا جائے، وہ ہندوستان بھی پہنچ جائے، وہ بنگلہ دیش بھی پہنچ جائے، وہ سعودی عرب کے سارے جزیروں میں گھوم جائے، دنیا کے 180 ملکوں میں وہ سارا ریت چلا جائے، یہ رب کا نظام ہے۔ میری اور آپ کی عقل تسلیم نہیں کرے گی، میری اور آپ کی عقل تو اس کو بھی تسلیم نہیں کرے گی۔ جب خانہ کعبہ کو تیار کر دیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ابراہیم چوکھٹ پر کھڑے ہو جاؤ، خانہ کعبہ کی چوکھٹ پر آ جاؤ۔ حضرت ابراہیم آ گئے، ربا کرنا کیا ہے کہ دامن پھیلا دو اور دنیا کی طرف کو منہ کر کے اعلان کرو، اے اللہ کے بندو، اللہ کے گھر کا طواف کرنے آ جاؤ۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا اے اللہ میری آواز میں اتنی طاقت کہاں ہے، میری آواز میں اتنی بلندی کہاں ہے، میری آواز میں اتنی رفتار کہاں ہے کہ میری آواز یہاں سے نکل کر مدینے بھی جائے، یہاں سے نکل کر دوسرے ملکوں میں بھی جائے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ابراہیم اعلان کرنا تیرا کام ہے، آواز کو پہنچانا ہمارا کام۔
آج جتنے بھی حج اور عمرے پر جاتے ہیں یہ حضرت ابراہیم کی آواز پر لبیک کہنے والے ہیں۔ جب اعلان ہوا تھا ان حضرات نے لبیک کہا تھا، چاہے روحانی طور پر کہا ہو چاہے جسمانی طور پر کہا ہو، جس نے بھی حضرت ابراہیم کے اس اعلان پر لبیک کہہ رکھا ہے، چاہے عمر کتنی ہی ہو جائے، کتنی ہی کمزوری آ جائے، اللہ انہیں اپنے گھر کے پاس ضرور بلائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ اللہ سے گفتگو کر رہے ہیں، اللہ سے فریاد کر بیٹھے، اے اللہ میں موسیٰ کلیم اللہ ہوں جو آپ سے براہ راست گفتگو کر لیتا ہوں، اے اللہ میں آپ سے یہ درخواست کر رہا ہوں، آج اس وقت میں ایسا وہ کون سا بندہ ہے جس سے تو سب سے زیادہ ناراض ہے، وہ سب سے بڑا گنہگار ہے، سب سے بڑا نافرمان ہے، سب سے زیادہ تیری رحمت سے دور ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ راز کو راز رہنے دو، اس نافرمان کا چہرہ آپ نہ دیکھو، کیوں دیکھنا چاہتے ہو؟ حضرت موسیٰ نے اصرار کیا، یا رب کوئی برائی دماغ میں نہیں ہے لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں میری امت میں میرے ہوتے ہوئے وہ کون سا بندہ ایسا ہے جو تیرا سب سے بڑا نافرمان ہے۔ حضرت موسیٰ کے اصرار پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشانی بتلائی کہ موسیٰ اپنے فلاں قبیلے میں چلا جانا، فلاں محلے میں چلا جانا، دروازہ اس طرح کا ہوگا، دستک دینا، ایک آدمی نکل کر کے آئے گا، جب اس کا چہرہ تیرے سامنے آئے تو سمجھ لینا تیری امت کے بیچ میں اور دنیا کی زمین پر چلنے والوں میں سب سے زیادہ نالائق، سب سے زیادہ گنہگار وہی بندہ ہوگا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ اپنے خواب کو مکمل کر کے صبح کو دن نکلتے ہی اسی قبیلے میں پہنچ گئے، اسی دروازے پر جا کر دستک دی، ایک آدمی اندر سے نکل کر کے آیا۔ حضرت موسیٰ کو کوئی کام نہیں تھا، حضرت موسیٰ کو کوئی درخواست نہیں کرنی تھی، چہرہ دیکھ کر واپس ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ویسے ہی واپس ہو گئے اور دوسری درخواست لگا دی رب کے بارگاہ میں، یا رب تیرا احسان ہے کہ تو نے سب سے بڑے نافرمان کو مجھے دکھایا ہے، ایک درخواست یہ ہے کہ جو تیرا سب سے بڑا فرما بردار ہے، جو تیرا اطاعت گزار ہے، جس سے تو خوش ہے، یا رب ایک مرتبہ مجھے اس کی بھی زیارت کرا۔ دونوں درخواست بڑی ہے، میں نافرمان کو تو دیکھ چکا، اب آپ کہیں گے اس وقت کا کوئی بڑا مفتی ہوگا، اس وقت کا کوئی بڑا حاجی ہوگا، اس وقت کا کوئی بڑا نمازی ہوگا، اس وقت کا کوئی ایسا بندہ ہوگا کہ جس کی ولایت گود میں بیٹھی ہوگی، جس کو اللہ سے ہاتھ ملانے کا شرف ہو گیا ہوگا، جس نے نبیوں کی زیارت خواب میں کی ہوگی، جس نے نبیوں کے دسترخوان پر براہ راست ایمان کی حالت میں شرکت کی ہوگی۔ ہمارے ذہنوں میں یہی بات آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے ارشاد فرمایا کہ جا موسیٰ، جس دروازے پر سب سے بڑا نافرمان ملا تھا کل کو وہیں جانا ہے، اور وہیں جانے کے بعد اس دروازے پر دستک دینا، جو آدمی نکل کر کے آئے گا وہ میرا سب سے بڑا فرما بردار بندہ ہوگا۔ قابل تعجب بات یہ ہے، اسی گھر سے سب سے بڑا نافرمان، اسی گھر سے سب سے بڑا فرما بردار، عقل میں بات آنے والی نہیں ہے، کیونکہ یہ نظام الہی ہے۔ تیری اور آپ کی عقل مانے نہ مانے، ایمان کا تقاضا یہ ہے، رب کا نام اگر آ رہا ہے، نبی کا واسطہ اگر آ رہا ہے، لازمی طور پر ماننا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی اس رہنمائی پر، اس ہدایت پر اسی قبیلے میں چلے جاتے ہیں، اسی خاندان میں چلے جاتے ہیں، اسی گھر پہ چلے جاتے ہیں، دستک جو دیتے ہیں وہی بندہ نکل کر کے آ رہا ہے جو کل سب سے بڑا نافرمان بن کے حضرت موسیٰ کو دکھایا جا رہا تھا۔ آج اللہ اس کو سب سے بڑا فرما بردار کہہ رہا ہے۔ موسیٰ کی عقل میں بات نہیں آئی، حضرت موسیٰ نے ہم کلامی شروع کر دی، یا رب نقشہ سمجھ میں نہیں آیا، بات سمجھ میں نہیں آئی، یا رب بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ
آپ کے سمجھ میں آئی یا نہ آئے، یہی سب سے بڑا کل نافرمان تھا، آج یہی سب سے بڑا فرمانبردار ہے۔ موسیٰ نے کہا راز کیا ہے، کون سی عبادت کی ہے، کون سا وظیفہ پڑھا ہے، کون سی قرآن خوانی کی ہے، کون سا عمرہ کیا ہے، کون سا حج کیا ہے، کون سا روپیہ پیسہ تیرے دربار میں بہا کر تجھے راضی کیا ہے، کون سی سخاوت ہے جو حاتم طائی کی سخاوت سے بھی بڑھ جائے گی، وہ کون سا عمل ہے کہ جس عمل کی وجہ سے سب سے بڑا نافرمان سب سے بڑا فرمانبردار ہو گیا۔ نظام سمجھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ موسیٰ کل جب تو نے اس کو دیکھا واقعی یہ سب سے بڑا نافرمان تھا، لیکن اس کے ساتھ دن میں ایسا ہوا کہ یہ اپنے گھر میں داخل ہوا، اس کی بیوی نیک عورت تھی، یہ کھانا لے کر اس کے سامنے آ گئی اور کھانا رکھ کر واپس ہو رہی تھی، یہ کھانا کھانا شروع کر رہا تھا، اس کے ہاتھ میں لقمہ تھا، منہ کی طرف لے جا رہا تھا، بیوی کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو نکل رہے تھے، وہ روپٹہ اپنے چہرے پر ڈال رہی تھی، یہ بولا لقمہ اس نے منہ کی طرف نہیں چلایا، منہ لقمہ واپس رکھ کر کے کہا میری خاتون تمہیں کیا ہوا، تمہیں کیا ہوا، ابھی تو کھانا لے کر آئی ہو، تمہاری آنکھوں میں آنسو کیوں ہے، تم تڑپ کیوں رہی ہو، تم رو کیوں رہی ہو؟ بیوی نے کہا آپ کھانا کھا لیجئے، تڑپنا میرا کسی درد کی وجہ سے نہیں، تڑپنا مجھے کسی مصیبت سے نہیں، ایک بڑی مصیبت ہے جب تم گھر میں نہیں رہتے، محلے کی عورتیں آتی ہیں، محلے کی عورتیں چھوٹی بڑی اکٹھی ہوتی ہیں، تمہیں لے کر مجھے تانا دیتی ہیں کہ تمہارا شوہر ایسا ہے، وہ اتنا نالائق ہے، وہ ایسا گناہ کرتا ہے، وہ ایسا ظلم کرتا ہے، اے میرے شوہر تمہاری وجہ سے مجھے شرمندگی ہوتی ہے، لاکھ میں تمہاری تعریف کرتی ہوں لیکن ان کی سمجھ میں بات نہیں آتی۔ اے موسیٰ جب اس کی بیوی نے اس کو یہ جملہ کہا، اس نے روٹی کا لقمہ نیچے چھوڑا اور کہا کہ میں ابھی آتا ہوں، دسترخوان سے اٹھ گیا اور دیوار کے برابر میں جا کر کے میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کے بیٹھ گیا، یا رب جو تو مجھے اس لائق کر سکتا ہے کہ محلے کی عورتیں میری بیوی کو آ کر کے تانا دیں، تو مجھے ایسا بھی تو کر سکتا ہے کہ محلے کی عورتیں آ کر میری بیوی سے تعریف کریں، کیوں ایسا نہیں ہو سکتا؟ اے موسیٰ جب اس نے یہ آہ بھری آواز میرے سامنے نکالی، مجھے اس کی ادا اتنی پسند آ گئی کہ بیوی کی نصیحت پر یہ توبہ کرنے آ گیا، میں نے اس کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر کے اپنا دوستی کا ہاتھ اس کو دے دیا۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ وہ ہے جو ایمان والوں کو ولایت ان کی جھولی میں ڈال دیتا ہے، ہاتھ بڑھا کر دوستی کا رشتہ جوڑتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ وہ ہے جو ایمان والوں سے دوستی کرتا ہے۔ تو اللہ کا یہ نظام ہے، وہ ایک لمحے میں اگر چاہے بڑے سے بڑے نافرمان کو سب سے بڑا فرمانبردار بنا سکتا ہے۔ بنا سکتا ہے کہ نہیں بنا سکتا؟ یہ رب کا نظام ہے، اسی لیے اس نے کہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت کی رسی سے دور مت ہونا، مایوس مت ہونا، میرا رحمت کا خزانہ کب بل پڑے کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ جب حضرات صحابہ ایک مٹھی بھر جماعت ہیں، لوگوں دشمنوں نے کہا تھا ایک مٹھی بھر ہو چکنا چور کر دیا جائے گا، جب طاقت سے مقابلہ ہوگا تاب نہیں لا سکو گے، یہ مختصر سی جماعت ایمان والوں کی جب بڑا قافلہ دیکھتی ہے تو ان کے دل میں یہ بزدلی نہیں آتی کہ ہمیں مار دیا جائے گا، ہمیں مٹا دیا جائے گا، بلکہ ان کی زبان پر آتا ہے ربنا اللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے ہمارا رب کافی ہے۔ کل بھی وہی تھا، آج بھی وہی ہے۔ بڑودہ کے مسلمانوں، آج جو دنیا کے حالات ہیں ایک ہی در ایسا ہے جہاں سے طاقت ملنے والی ہے، جہاں سے معافی ملنے والی ہے، جہاں سے کچھ ملنے والا ہے۔ آج ہر امتی، آج چھوٹا بڑا رب کی طرف دیکھ کر مدد کی امید لگائے بیٹھا ہے۔ انشاءاللہ العزیز مدد آئے گی، لیکن ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنا ہوگا۔ باطل طاقتوں کا جواب اللہ تبارک و تعالی خود آ کر کے دے دیں گے، کیونکہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، ایک حدیث قدسی ہے، اللہ کا ارشاد ہے کہ بادشاہوں کے دل میرے قبضہ قدرت میں ہیں، رب کے ہاتھوں میں ہیں۔ قوم اگر فرما برداری کرتی
ہے اللہ انہی بادشاہوں کو ان کے اوپر مہربان کر دیتا ہے. اگر قوم نافرمان ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے اوپر بیٹھے ہوئے حاکموں کو ظالم بنا دیتا ہے, جابر بنا دیتا ہے, وہ سخت ہو جاتے ہیں, وہ ظلم کرنے لگ جاتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں ہمیں کسی کی خوشامد نہیں کرنی, ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ جوڑنا نہیں آیا, ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ جوڑنا نہیں سکھایا گیا. کل بھی ہمارے لیے اللہ کہا, آج بھی ہے اور آئندہ بھی رہے گا, کہو انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری اور آپ کی پیشانی کو 100 دروں پر جھکنے سے بچایا ہے, ایک ہی در کا پجاری بنایا ہے اور وہ اللہ کا کلمہ ہے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. ہم اقرار کر چکے ہیں, ہم مان چکے ہیں, کوئی باطل طاقت ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. رب کعبہ کی قسم, جون سا ایمان ہمارے دلوں میں ہے, جس نے یہ ایمان دیا ہے وہ حفاظت کرنا بھی جانتا ہے. 3 سال تک اس ہاشمی گھرانے نے شعبہ ابی طالب کی گھاٹیوں میں قید ہو کر گھاس کے تنکے اور درختوں کے پتے چبا کر اس ایمان اور اسلام کی حفاظت کی ہے. خدا کی قسم وہ وقت بھی مسلمانوں پر آیا ہے, ان عورتوں پر آیا ہے کہ جنہیں خاندانی ہونے کے اعتبار سے, نبی کا خاندانی ہونے کی وجہ سے پہاڑ کی گھاٹیوں میں قید کر دیا. جب ان کا معصوم بچہ دودھ کے لیے تڑپا اور پھڑکا تو ان کی چھاتیوں میں کوئی بوند دودھ کی نہیں نظر آئی, کیونکہ جب ان کی خوراک بند کر دی گئی, ان کا کھانا بند ہو گیا, تو دودھ کہاں سے آتا؟ وہ اپنے معصوم بچوں کو بغیر دودھ کے ہی اپنی چھاتیوں میں لگا کر بہلاتی تھی. یہ وقت بھی مسلمانوں پر آیا, ان کو کھل کر کے نماز پڑھنے کا موقع نہیں دیا جاتا, نماز پڑھ کر کے وضو کرنے کا کھل کر کے موقع نہیں ملتا, اسی گھاٹی میں قید ہے. سال کے اندر کچھ مہینے آتے تھے جو آزادی کے ساتھ یہ باہر نکل کر اپنا روزی روٹی کا انتظام کر لیا کرتے تھے. مسلمانوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس آخری امت میں اور اس محبوب امت میں پیدا فرمایا ہے کہ جس امت کے ایمان پر اللہ کے نبی نے تعجب جتایا ہے. اللہ کا قرآن ہمارے ہاتھوں میں ہے. خدا کی قسم, اس قرآن کی جو میں نے آیت پڑھی ہے, اللہ نے اس میں وعدہ کیا ہے, اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, کہ قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے, ہم ہی حفاظت کریں گے, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر اللہ کی حفاظت میں آنا چاہتے ہو تو قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ, قرآن کے ساتھ لگ جاؤ, قرآن کو سینے سے لگا دو. میں اپنے یقین کے ساتھ ان حضرات علماء میں یہ بات کہہ رہا ہوں, رب کعبہ کی قسم, اگر قرآن کا ایک حرف بھی سچائی کے ساتھ دل میں بٹھا لیا تو جہنم کی آگ تو کا اس دل کو جہنم کا دھواں تک نہیں پہنچ سکتا. اس لیے میرے بھائیوں, ہمیں پلٹ کر دوبارہ سے اسی اقتدار پر اپنے آپ کو لانا ہوگا, دوبارہ سے ہمیں بیدار ہونا ہوگا. کہاں پہنچ گئے ہم؟ دعویٰ کرتے ہیں نبی سے محبت کا, دعویٰ کرتے ہیں نبوت سے عشق کا, دعویٰ کرتے ہیں نہ جانے کیسا, نہ جانے کیسے کیسے بڑے بڑے دعوے ہیں, لیکن اگر صاف طریقے سے دیکھا جائے تو نبی کی زندگی سے ہم ہی دور ہوئے ہیں. اللہ ہمیں پلٹ کر لانے کے لیے ظالموں کو پیچھے لگا رہا ہے. کبھی کوئی قانون بنتا ہے, کبھی کوئی قانون بنتا ہے, ارے ابھی تو بنا تھا, ابھی ٹوٹ رہا ہے. یہ رب کا قانون نہیں تھا, اسی لیے ٹوٹ رہا ہے. رب کا جو نظام ہوتا ہے وہ روز اول سے بنا دیا گیا ہے اور ہمیشہ کے لیے بنا دیا گیا. ابھی جاوید ضیاء نے کہا تھا کہ لگ ایسا رہا ہے کہ لاک ڈاؤن کا نوٹ بندی کا زمانہ ہے. ارے زمانہ ہے نہیں بلکہ چلتا رہے گا. اس وقت بھی بند ہوا, آج بھی بند ہونے کا اعلان آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ جس کو اپنی نشانی بنا کر کے اتارا تھا, جس کو اپنی علامت بنا کر کے اتارا تھا, آج پھر دوبارہ سے آرڈر ہو رہا ہے اس کو واپس کر دیا جائے, اس کو ہم تمہارے درمیان میں رہنے نہیں دیں گے. پتا چلا کہ انسانوں کا بنا ہوا قانون کوئی لازم طور پر واجب نہیں ہوتا, اس کو ہمیشگی اور دوامی نہیں ملتی. اگر کسی قانون کو دوامی اور ہمیشگی ملتی ہے وہ میرا رب کا قانون ہے, جس دن سے بنایا گیا
گیا، آج تک چل رہا ہے، اور رب کعبہ کی قسم وہ ہمیشہ ہمیشہ چلتا رہے گا۔ رب کا نظام ٹوٹنے والا نہیں ہوتا، رب کا قانون ٹوٹنے والا نہیں ہوتا۔ ہم رب کے قانون کو ماننے والے ہیں، ہم رب کے قانون پر چلنے والے ہیں۔ اس لیے میرے مسلمانوں کے نوجوانوں، بڑوتے کے نوجوانوں اور بزرگوں، پلٹ کر کے ہمیں دوبارہ سے آنا ہوگا، ورنہ تو رب نے قسم کھائی ہے، والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، تمام کے تمام انسان گھاٹے میں ہے، ٹوٹے میں ہے، نقصان میں ہے۔ پھر بری کون ہے، نکال کون دیا گیا؟ الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ کہ جو ایمان میں داخل ہو گئے، جنہوں نے اللہ کی وحدانیت کو اپنے دل میں بٹھایا، نبی کی رسالت پر یقین جمایا، قرآن کو اللہ کا کلام سمجھا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا عقیدہ اپنے دل میں بسایا، جنت و جہنم کا معاملہ اپنے دل میں لا کر جو جس اعتبار سے ہے اسی اعتبار سے یقین کیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس ایمان کے ساتھ پھر دوسری صفت اللہ نے لگائی ہے، کام لگایا ہے۔ ایمان تو دل کے اندر پیدا ہو گیا، اب دوسرا کام یہ ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تمہارے کام اعمال صالحہ ہو، اچھے کام ہو۔ اللہ نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان کو محبت کے ساتھ کیا جائے، جن کاموں سے منع کیا ہے ان کاموں سے باز آیا جائے، ان کاموں سے الگ ہوا جائے، نبی کے طریقے کو ماننا پڑے، نبی کے طریقے کو پسند کیا جائے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے نبی آپ کہتے کیوں نہیں؟ آپ بلند آواز سے کہہ دیں، آپ اپنی قوم کو سمجھا دیں کہ اگر اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو، اگر یہ چاہتے ہو اللہ ہم سے محبت کرے تو نبی کی پیروی پر آ جاؤ، نبی کی اطاعت پر آ جاؤ، نبی کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنے والے ہو جاؤ۔ میرے بھائیوں، حضرات صحابہ کو اللہ نے جو مقام دیا وہ ویسے ہی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ، ایک مرتبہ ابھی ابتدائے اسلام تھا، جوتوں میں نماز پڑھنے کی اجازت تھی، ابھی ممانعت نہیں تھی، اللہ کے نبی کے پیروں میں جوتے تھے، حضرات صحابہ کے پیروں میں جوتے تھے، آپ نماز پڑھ رہے تھے، حضرت جبریل امین نماز کے بیچ میں آ جاتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں اے اللہ کے حبیب، آپ کے جوتے پر گندگی لگی ہوئی ہے۔ آپ نے نماز کی حالت میں جوتے کو نکال دیا۔ حضرات صحابہ نے انتظار نہیں کیا کہ نماز مکمل ہوگی، نبی اعلان فرمائیں گے ہم اپنے جوتوں کو اتاریں گے، بلکہ آپ کے عمل کو دیکھ کر تمام صحابہ نے اپنے پیروں سے جوتوں کو نکال کر پھینک دیا۔ یہ صحیح معنی میں اطاعت ہے۔ اطاعت کے معنی یہی ہے کہ جب آدمی کے سامنے کوئی حکم آئے اپنے سر کو جھکا دے، عقل میں آئے کہ نہ آئے ماننا پڑے گا۔ آپ باوضو ہیں، آپ نے پیشاب کیا ہے، آپ نے پاخانہ کیا ہے، جس جگہ سے گندگی آئی ہے آپ نے اس کو پانی سے پاک کر لیا ہے، لیکن میری اور آپ کی عقل میں بات نہیں آتی وضو پاخانہ کہاں سے آیا، پیشاب کہاں سے آیا۔ ہم نے اس جگہ کو جب صاف کر لیا ہے تو کلی کرنے کا کیا مقصد ہے، ناک میں پانی چڑھانے کا کیا مقصد ہوا، منہ دھونے کا کیا مقصد ہوا، کوہنیوں سے اوپر تک ہاتھوں کو دھونے کا کیا مقصد ہوا۔ پیروں کو دھونا تو سمجھ میں آ رہا ہے، ہو سکتا ہے کوئی ناپاکی کی چیز پیروں پر آ گئی ہو تو، لیکن میری اور آپ کی عقل میں یہ نہیں آ رہا کہ کلی کیوں کروائی جا رہی ہے، ناک میں پانی کیوں ڈلوایا جا رہا ہے۔ اس کیوں کا جواب یہ ہے میرے نبی نے ایسے ہی وضو کیا ہے تو کرنا پڑے گا، تیری عقل میں آئے یا نہ آئے، شریعت کے اندر عقل کو دخل نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئے تب بھی نہ آئے تب بھی اطاعت نبی کی کرنی پڑے گی، کامیابی اسی راستے میں انشاءاللہ قدم چلیں۔ نبی کی اطاعت کریں گے انشاءاللہ، جان مال کی قربانی دو گے انشاءاللہ، پکا دو گے، اپنے چہروں پر نبی کی سنت جماؤ گے انشاءاللہ۔ اگر اس چیز کی قربانی نہیں دے سکتے تو جان کی قربانی تو بڑا کام ہے، مال کی قربانی تو بڑا کام ہے۔ خدا کی قسم آج اگر اپنے ملک کے اندر یہ ایمان کی لہر باقی ہے، اگر یہ ایمان کی نورانیت باقی ہے، ہمارے اور آپ کے چہروں پر داڑھیاں برقرار ہیں، میرے نوجوانوں کے سروں پر ٹوپیاں برقرار ہیں، میرے بچوں کے سینوں میں
قرآن محفوظ ہے تو یہ اسی وقت کی حضرات علماء کرام کی کارکردگی ہے جب ہندوستان کے نقشے کو درہم کر دیا گیا تھا۔ وقت کے علماء نے سر جوڑ کر بیٹھ کر یہ فیصلہ لیا تھا کہ ہم مدرسے بنائیں گے، لیکن حکومت کے بلبوتے پر نہیں، کسی وزیر خزانہ کے بلبوتے پر نہیں، کسی پرائم منسٹری کی دولت کے بلبوتے پر نہیں، بلکہ ہم مدرسے بنائیں گے۔ وہ کیسے مدرسے ہوں گے؟ جن میں ہم اپنی قوم سے مطالبے کریں گے، جیسے کہ اللہ کے نبی نے غزوہ تبوک کے موقع پر حضرات صحابہ کو حکم دیا تھا۔ اے میرے پیارو، آج ہمیں ضرورت ہے، جہادی تو بہت ہے، مجاہد تو بہت ہے، لیکن اسباب نہیں ہیں۔ اس وقت میں حضرات صحابہ نے جتنا جیسے کچھ ہو سکا لا کر کے پیش کیا۔ اسی سنت کو زندہ رکھنے کے لیے میرے اکابر نے ان مدارس کا جال بچھایا اور شروع کیا۔ خدا کی قسم، اگر آج نسلوں میں ایمانیت باقی ہے، انہی مدرسوں کی دین ہے، انہی مدرسوں کی دین ہے کہ میرے بچوں کے دلوں میں ایمان ہے، ان کے چہروں پر داڑیاں ہیں، ان کے سروں پر ٹوپیاں ہیں، ابھی گھروں میں ماں کے پیر بھینچنے والے موجود ہیں، ابھی باپ کی تھوڑی میں ہاتھ دے کر معافی مانگنے والے اگر موجود ہیں، وہ انہی مدرسوں کی درسگاہوں سے پیدا ہونے والے ہیں، انہی مدرسوں کے فرشوں پر بیٹھ کر پیدا کیے جاتے ہیں اور بنائے جاتے ہیں۔ خدا کی قسم، ہر موڑ پر کام آنے والی جماعت اور سب سے بہتر جماعت اگر کہیں تیار کی جاتی ہے، یہ آپ کے گاؤں دیہات قصبے اور شہروں کے مدارس ہیں، جن میں حضرات علماء بیٹھ کر میرے اور آپ کے بچوں کے مستقبل کو بنا رہے ہیں اور سنوار رہے ہیں۔ کتنا ان کا مجاہدہ ہے، خود رہنے والے بچوں کی قربانیاں ہیں، ایسی قربانیاں ہیں کہ باہر کے بچے جب مدرسوں میں رہتے ہیں، خدا کی قسم جب عصر کے بعد کا وقت ہوتا ہے، کبھی کبھی وہ اپنے کمروں میں چھپ جاتے ہیں، اپنے چہرے کو چھپا لیتے ہیں، میرا ساتھی نہ دیکھ پائے، میرا استاد نہ دیکھ پائے۔ کبھی ماں کی یاد ستاتی ہے، کبھی باپ کی یاد آتی ہے، کبھی باپ کا وہ ہاتھ یاد آتا ہے جو جیب سے پیسے نکال کر بیٹے کو کہتا تھا لے بیٹا کچھ لے کر کے کھا لے۔ کبھی وہ بچہ کچھ یاد کرتا ہے، دروازے کے پیچھے بلکتا ہے اور روتا ہے، جب تھوڑی دیر رو لیتا ہے اس کا من ہلکا ہو جاتا ہے، اپنی آنکھوں کو صاف کرتا ہے، آنسو بہاتا ہوا کمرے سے باہر نہیں آتا۔ کبھی کوئی پڑھانے والا بلا لے، کبھی کوئی استاد بلائے، کبھی کوئی ساتھی دیکھے، یہ بچوں کی آنکھیں جو آنسو بہاتی ہیں وہ صاف کر کے باہر آتا ہے۔ کوئی پوچھتا بھی ہے کہ بیٹا کیا ہوا؟ کہ جی کچھ نہیں ہوا۔ کہ ایسا کیوں ہو رہے ہو؟ کہ جی بس ایسا ہی ہو رہا ہو۔ نہیں بتا پاتا کہ میری ماں یاد آ رہی ہے، میری بہن یاد آ رہی ہے، مجھے اپنا باپ یاد آ رہا ہے۔ مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں، ایک میرا بیٹا چھوٹا سا ہے، آج وہ ساتھ نہیں آیا، 7 سال کی اس کی عمر ہے، کشن پور مظفر نگر میں ہے، وہ اپنے بھائی کے پاس پڑھ رہا ہے۔ ظہر کے وقت میں اس کا فون آتا ہے اور کہتا کہ ابو کل جمعرات ہے، مجھے لینے کے لیے ضرور آنا ہے۔ اس کی آواز میں وہ لچک آئی ہے کہ میرے آنکھوں میں پانی آ گیا، لیکن میں نے برداشت کیا ہے۔ اگر میں نے بھی اپنی آواز کو بدل دیا شاید بچے کا دل ٹوٹے گا۔ جس نیت سے ہم نے بھیجا ہے وہ نیت حاصل نہیں ہو سکے گی۔ یہی نقشہ ان پڑھانے والوں کا ہوتا ہے۔ کبھی بیوی کہتی ہے اب کے گھر کیوں نہیں آئے، ماں بھی کہتی ہے کہ بیٹا اتنے دن ہو گئے کیوں نہیں آئے، کہ جی محترم صاحب نے چھٹی نہیں دی، بچوں کی پڑھائی کا مسئلہ ہے، میں ناغہ نہیں کر سکتا، میں اس وقت میں نہیں آ سکتا۔ کتنی قربانیاں ہیں ان کی، بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ رب کعبہ کی قسم آج بھی یہی ہمارے رہنما ہے، کل میدان محشر میں بھی اگر ضرورت پڑے گی یہی علماء کی جماعت میرے اور آپ کے کام آئے گی۔ بہت سارے حضرات یہ ہوتے ہیں کہ جی مدارس کے جلسے ہوتے ہیں، چندہ مانگا جاتا ہے، پیسہ مانگا جاتا ہے۔ یاد رکھو بڑوں والوں، پیسے والے دنیا میں بہت آئے ہیں، اتنے بڑے بڑے آئے ہیں کہ جنہوں نے اپنے خزانے سے اپنے عقیدے کے مطابق جنت جیسا نقشہ زمین پر بنایا، لیکن جب شداد اپنی سواری پر تاج بادشاہی تاج پہن کر دیکھنے کے لیے جا رہا ہے، ابھی وہاں تک پہنچا ہے کہ جو اپنی جنت تیار کی ہے، ملک الموت کو حکم دے دیا جاتا ہے جاؤ اس کی روح کو قبض کر لیا جائے۔ ابھی گھوڑے کے 2 قدم آگے ہیں، 2 قدم پیچھے ہیں، ابھی 2 قدم آگے 2 قدم پیچھے دروازے میں ہی ہیں۔ ابھی شداد نہیں دیکھ پایا کہ میرے خزانے سے کیسا محل بنا۔ ملک الموت بھی کہتا ہے مجھے اس کی روح کو قبض کرنے پر بڑا ملال اور افسوس ہوا، کاش کہ اتنی مہلت دے دی جاتی کہ اپنے خزانے سے جو محل بنوایا تھا ایک مرتبہ نظروں سے تو دیکھ لیتا۔ لیکن میرے بھائیوں اذا جاء اجلھا، جب وقت آ جاتا ہے
ایک لمحے کے لیے نہیں چلتا. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا پڑے گا. نوجوانوں، ان دھاگوں کو باندھنے کی ضرورت نہیں ہے. لال پیلے دھاگے ہمارے ہاتھوں میں یہ دوسروں کی مشابہت ظاہر کرتے ہیں. پیتل لوہے کے کڑے ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہونے چاہیے. ہمارے سروں پر انگریزی بال نہیں ہونے چاہیے. ہمارے جسموں پر یہ ناجائز لباس نہ ہو کہ جس کو نماز میں اوپر چڑھانا پڑے. کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو 24 گھنٹے برابر چلتے ہیں. ایک تو داڑھی کٹانے کا گناہ وہ ہے کہ جو 24 گھنٹے برابر ہوتا رہتا ہے. ایک ٹخنے ڈھکنے کا گناہ یہ ہے 24 گھنٹے برابر چلتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے ایک غیر نمازی کی نحوست 40 گھروں پر پہنچ رہی ہے. ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، رشتہ داریوں میں خبر کر دی گئی، آؤ جی فلاں وقت میں جنازہ ہوگا. موت میں آنے والا اپنے ہی ہاتھ سے بلیڈ اور اس طرح اٹھا رہا ہے اور اپنے ہاتھ میں شیشہ لیتا ہے. جانا کہاں ہے؟ فلاں رشتہ دار کا انتقال ہو گیا ہے، فلاں عورت کا انتقال ہو گیا ہے. یہاں جانے سے پہلے اپنے ہاتھ سے وہ ہتھیار لے کر، اپنے ہاتھ میں شیشہ لے کر نبی کی سنت کو تلاش رہا ہے. جس جنازے کی مغفرت کے لیے تو شرکت کرنے جا رہا ہے، جب جنازے کے میں شرکت ہونے سے پہلے نبی کی سنت کے ساتھ یہ مذاق اور کھلواڑ کرے گا تو تیری شرکت سے تو غیر شرکت بہتر ہے. ایک غیر نمازی کی نحوست 40 گھروں تک جا رہی ہے، لیکن نماز کوئی انتقال کر گیا، چرپائی پہ لٹانے والا نماز کا پابند نہیں، غسل دینے والا نماز کا پابند نہیں، کفن پہنانے والا نماز کا پابند نہیں، قبر میں اتارنے والا نماز کا پابند نہیں. کہاں مغفرت ہوگی؟ کہاں سے بخشش ہوگی؟ ایک غیر نمازی کی وجہ سے 40 گھروں تک نحوست جائے. اور جس جنازے میں اکثر غیر نمازی ہوں تو کیا معافی کی توقع رکھتے ہو؟ جس چہرے سے نبی کی سنت کو اجاڑ دیا گیا ہو، اگر وہ چہرہ قبر میں چلا گیا تو کیا امید کرتے ہو کہ نبی تمہاری طرف دیکھ کر کے مسکرائے گا؟ نبی تمہیں محبت سے دیکھے گا؟ کہیں یہ وقت نہ آ جائے کہ نبی کا چہرہ آپ کے سامنے آئے اور گھما دیا جائے، آپ کے چہرے کو پلٹ دیا جائے. کہ یہ لائق نہیں ہے کہ جو محمد رسول اللہ کا چہرہ دیکھ سکے. اس لیے میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، پلٹ کر آنے کی ضرورت ہے. دوبارہ سے اللہ کے در پر آ کر گڑ گڑا لو. اللہ کا خزانہ جوش میں آئے گا، اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے گی. اللہ ہمیں معاف کر دے گا اور اللہ ہمیں اپنا چہیتا بنا لے گا. اللہ ہمیں اپنا محبوب بنا لے گا. اور جب محبوب بن جائیں گے تو ایک لمحے کے لیے بھی کوئی دعا زبان سے نکلے گی، اللہ اس کو قبول فرما لے. کریں گے انشاءاللہ. آج ماں باپ جیسی بڑی دولت میرے اور آپ کے گھروں میں موجود ہے، لیکن کبھی امام صاحب سے کہا جاتا ہے، کبھی کسی پڑوسی سے کہا جاتا ہے، کبھی کسی اور سے کہا جاتا ہے دعا کرنا کام پر جا رہے ہیں، دعا کرنا فلاں جگہ جا رہے ہیں. تیرے گھر میں تیرے بوڑھے ماں باپ ہیں، اور ایک وقت دنیا میں وہ بھی تھا، انگریزی حکومت تھی. لکھا ہے علماء کرام نے، ایک عدالت میں مقدمہ ڈالا گیا، لیکن بڑا عجیب مقدمہ تھا. دو بھائی تھے، ایک بھائی کی عمر 120 سال ہے، دوسرے بھائی کی عمر 80 سال ہے. دونوں نے مقدمہ کورٹ میں ڈالا ہے. کون ہے ڈالنے والا؟ چھوٹا بھائی ہے مقدمہ ڈالنے والا. چھوٹے بھائی نے مقدمہ حکومت میں ڈال دیا ہے، کورٹ میں ڈالا ہے. کیا مقدمہ ہے کہ جب مقدمے کی تاریخ آتی ہے وہ چھوٹا والا حاضر ہو گیا، وکیل کو سامنے کھڑا کر دیا. وکیل نے جو تحریر پڑھی ہے کہ اس آدمی کا مقدمہ یہ ہے کہ اس کی بوڑھی ماں ہے، اس کا بڑا بھائی اس کی ماں کو اس کے دھورے آنے نہیں دیتا، اس کے گھر میں بھیجنا نہیں کرتا، اس لیے مقدمہ ڈال رہا ہے. میرے بھائی انگریزی جج تھا، جب اس کے سامنے بات آئی تو اس نے چھوٹے والے کو بلا کر کے کہا، وہ چھوٹا بھی چھوٹا نہیں تھا، اس کی عمر بھی 80 سال ہے، سامنے کھڑا ہے کہ بتاؤ تمہارا مقدمہ کیا ہے؟ کہ جی مقدمہ یہ ہے، جب سے میرے والد کا انتقال ہوا ہے میری ماں بڑے بھائی کے ساتھ ہے، بڑے بھائی نے اس کو اپنے ساتھ رکھا ہے. میرا مقدمہ یہ ہے، میرے بیوی بچے، میرا گھر مکان، میرا دوسرے ملکوں کا کاروبار سارا بڑا بھائی لے لے. میری ماں کو میرے گھر کچھ دن کے لیے دے دے تاکہ اس کی دنیا سے جانے سے پہلے میں بھی پیر دبا سکوں، میں بھی اس کے پیر بھیج سکوں، میں بھی اس کے پیروں کو چوم کر اپنی جنت کا دروازہ کھول سکوں. جب جج کے سامنے پرچہ آیا آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا کہ ماں باپ کی عزت کرنے والے ایسے بھی لوگ ابھی زندہ ہیں. اس
اس نے قلم چلایا کہ بڑے بیٹے کو خدمت کا موقع مل گیا، اب چھوٹے کو ملنا چاہیے۔ جیسے ہی آرڈر جاری ہوا، بڑے بیٹے کے پیروں تلے سے زمین سرک گئی اور اس پرچے کو لے کر چھوٹے بھائی کے قدموں میں آ گیا اور کہا کہ میرے بھائی میرے سے دولت لے لے، میرے بچوں کا سوال کر لے، میرے کاروبار پر قبضہ کر لے، لیکن ماں جیسی دولت کو نہ لے۔ میں اپنی ماں کو اپنے گھر ہی رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ ہے ماں باپ کی عزت اور احترام کہ دو بھائی مقدمہ ڈال رہے ہیں، اور آج تو مقدمہ یہ ہے میں اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتا، میری بیوی ناراض ہوتی ہے، میرے بچے ناراض ہوتے ہیں، تو رکھ، تو چھوٹا ہے، میرا حق نہیں ہے، تیرا حق نہیں ہے۔ آج تو دھکا دیا جا رہا ہے، بوڑھا سرکتے سرکتے اندر والے کمرے سے تو گھر کے دروازے کی چوکھٹ پر آ گیا۔ اب انتظار یہ ہے کہ یہ چاہتا کیوں نہیں، نہ جانے کتنا جیے گا، کتنی لمبی عمر ہوگی، آزادی نہیں مل رہی ہے۔ اب تو حال یہ ہے، جن گھروں کا حال یہ ہو کہ ان کے ماں باپ ان کے اوپر وزن بن گئے ہوں، رب کعبہ کی قسم ساری رات نفل پڑھو گے، تلاوت کرو گے، یہاں تک کہ خانہ کعبہ کا طواف بھی کرو گے، اللہ کہہ دے گا ایسے طواف کی ضرورت نہیں ہے، ایسی نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، ایسی تلاوت کی ضرورت نہیں ہے۔ رضا ربی فی رضا الوالد وسخط ربی فی سخط الوالد۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ ماں باپ کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، اور ماں باپ کی رضامندی اللہ کی رضامندی کا سبب ہے۔ اس لیے نوجوانوں اپنے ماں باپ کے پیروں کو دباؤ، ان کی ٹھوڑیوں میں ہاتھ ڈالو۔ ماں کا امام شافعی علیہ الرحمہ سارے دن قوم کی خدمت میں لگے رہتے، کوئی غسل کا مسئلہ پوچھتا، کوئی وضو کا مسئلہ پوچھتا، کوئی عدت کا مسئلہ پوچھتا، سارے دن ہرے تھا کے آتے، شام کے وقت میں اپنے گھر آتے، تیل کی شیشی اٹھاتے، اپنے ہاتھ پر لیتے اور ماں کے سر پر بیٹھ جاتے۔ ماں کانپ کر کے کہتی کہ شافعی بیٹا سارے دن کا تھکا ہوا ہے، اب ذرا آرام کر لے، سو جاؤ۔ امام شافعی کہتا ہے سارا دن تو دوسروں کے لیے کیا ہے، کچھ اب اپنے لیے بھی تو کر لیا جائے۔ اے ماں اپنے لیے تو ابھی کیوں کروں گا، کچھ دیر آپ سر میں ہاتھ چلاتے، جب ماں دیکھ لیتی کہ بہت دیر ہو گئی ہے، ہاتھ پکڑ کر کہتی کہ شافعی اب چلا جا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا ماں نے سر سے ہٹا دیا، امام شافعی پیروں میں آ کے بیٹھ گیا، ماں کی آنکھ لگ گئی کہ دیکھتی کیا ہے، اچانک آنکھ کھلی ہے تو امام شافعی اپنی زبان سے ماں کے پیروں کے تلووں کو چاٹ رہا ہے۔ ماں کی آنکھ کھل گئی، کانپ گئی، بیٹا یہ کیا کر رہا ہے، یہ تو ظلم ہوگا، لوگ تجھے اپنا امام کہتے ہیں، تجھے اپنا بڑا سمجھتے ہیں، تو میرے پیروں کو کیوں چوم رہا ہے۔ امام شافعی کہتا ہے ماں یہ تیرے لیے پیر ہوں گے، میرے لیے تو جنت کا دروازہ ہے، میں اپنے جنت کے دروازے کو چاٹ کر صاف کر رہا ہوں۔ یہ تھی وہ کامیابی کی دولت، یہ تھی وہ کامیابی کا راز۔ آج اگر ہم بھٹکتے ہیں، آج ہماری روزیوں میں برکت نہیں، زندگیوں میں سکون نہیں، رات کی نیندوں میں سکون نہیں، تو وجہ یہی ہے کہ بوڑھے ماں باپ جو ہمارے گھروں میں ہیں، ہم سے ان کی قدردانی نہیں ہو۔ کریں گے انشاءاللہ، آج عہد کر کے اٹھیں اس جلسے سے، جہاں اور بہت سارے مقصد جلسے کے ہیں اور ہوں گے انشاءاللہ۔ ایک سب سے بڑا عہد یہ بھی کر کے اٹھیں، جتنا بھی ہو سکے گا ہم نبی کی سنت پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ کہو زور سے انشاءاللہ۔ اپنے ماں باپ کی دعا لیں گے، ان کے قدموں کو دابیں گے، اپنی جنت کو انہی کے قدموں کے نیچے تلاش کریں گے۔ ماں باپ بہت بڑی دولت ہے، خدا کی قسم اس تبصرے کو اگر لمبا کیا جائے تو بہت وقت درکار ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا جب انتقال ہو گیا اور انتقال کے بعد آپ پہاڑی کی طرف اللہ سے بات کرنے چلے تو آپ نے فرمایا موسیٰ سنبھل کر کے قدم رکھنا۔ فوراً موسیٰ کانپ گئے، شاید کہ کوئی غلطی ہو گئی، کوئی خلاف ادب کام ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا کی یا رب کیا موسیٰ سے غلطی ہو گئی، کیسے سنبھل کر چلنے کو کہا جا رہا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا موسیٰ اب سے پہلے جب تو آتا تھا تیرے پیچھے تیری بوڑھی ماں کے ہاتھ اٹھ جاتے تھے، یا رب میرے بیٹے کی حفاظت کرنا، تیری بوڑھی ماں کی دعا پر تیری حفاظت ہوتی تھی۔ آج وہ ماں نہیں ہے جس ماں کی دعا کے ذریعے سے تو مجھ سے ہم کلامی کرتا تھا، اس لیے سنبھل کر آنا۔ ماں کوئی تو چیز ہوگی جس میں آمنہ کا در یتیم یوں کہے کہ سردی کا موسم ہو، عشاء کے بعد کا وقت ہو، میں نفل نماز
نماز پڑھ رہا ہوں اللہ اکبر کہہ رہا ہوں اللہ اکبر کہہ کر سبحان اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھ کر کسی محبوب ترین سورت کی تلاوت کر رہا ہوں اور برابر میری ماں زندہ ہوتی اور وہ کہتی بیٹا محمد تو میں اپنی ماں کے لیے نفل نماز کو توڑ دیتا اور سلام پھیر کر کے کہتا اماں حاضر ہے بیٹا بتاؤ ضرورت کیا ہے یہ نبی کہتا ہے اگر میری ماں زندہ ہوتی میں نفل نماز میں کھڑا ہوتا میری ماں کہتی کہ بیٹا محمد تو میں نماز توڑ دیتا اور لبیک کہہ کر حاضر ہو جاتا لیکن آپ کے تو والدہ ہی نہیں مثال دے کر مجھے اور آپ کو سمجھایا نوجوانوں شادی کرنے کے بعد بیویوں کا ہو کر کے نہیں ہو جانا جب چھوٹا بیٹا تو گود میں لیتا ہے اپنے بیٹے کی وجہ سے تجھ سے رہا نہیں جاتا بیٹے کا سوال مکمل کرنے پر لگا رہتا ہے جیسے وہ بیٹا تیرے لیے محبوب ہے اپنے باپ کے لیے تو بھی تو اتنا ہی محبوب ہے وہ بھی تو چاہتا ہے تیرے سے محبت بھری باتیں کرے وہ بھی تو ماں چاہتی ہے تجھ سے کچھ دیر کے لیے راز کی باتیں کرے آج گھروں کی حالت یہ ہے ماں انتظار میں رہتی ہے کہ بیٹے کا مزاج کب نرم سا ہو ہنسی خوشی سا ہو کہ بیٹے سے میں کچھ پوچھ سکوں ماں کی ہمت نہیں پڑ رہی ہے خوخار بیٹے سے کچھ پوچھنے کے لیے اس لیے خدا را یہ کم سن طالب علم یہ پیغام دینے آیا ہے اگر ماں باپ کو راضی کر لیا مسجد کے امام سے دعا کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کسی ولی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں رب کعبہ کی قسم ماں اتنی بڑی چیز ہے کہ آپ ہی کا زمانہ لیکن اویس کرنی آپ کے زمانے کو پانے کے باوجود صحابی نہ بن سکا ایمان کی حالت میں ہے جبکہ صحابی یہی ہے کہ آپ کا زمانہ ہو آپ کا ایمان کی حالت میں زیارت ہو جائے آپ کے دسترخوان پر شریک ہو اور اسی ایمان کی حالت پر دنیا سے چلا جائے یہی ایمان صحابیت کی علامت ہے لیکن اویس کرنی ہے ماں کی خدمت کی وجہ سے ساری زندگی نبی کی زیارت نہ کر سکا آپ نے جاتے جاتے کہا عمر فلاں قبیلہ ہے ایک خاندان ہے قرن کا اس میں نام ہے اویس جا کر کے دعا کی درخواست کر لینا حضرت عمر بن خطاب بھی سمجھ گئے کوئی نہ کوئی بڑا ہے جس سے دعا کی درخواست ہے وجہ اور تلاش کی گئی تو بنیاد یہی نکلی کہ اپنے بوڑھی ماں کی وجہ سے یہ لمبا سفر کر کے نبی کے دربار میں حاضر نہ ہو سکا اس لیے بڑودہ کے مسلمانوں یہ آپ سے التجا ہے یہ آپ سے درخواست ہے یہ آپ سے میری خوشامد ہے کہ جیسا ببال چاروں طرف سے ہمارے اوپر آ رہا ہے یہ آنے والا ہے اللہ حفاظت فرمائے وہ ٹل سکتا ہے ٹلے گا انشاءاللہ اس کو ٹالنے کے لیے ہمیں اپنی کمیوں سے بھاگ نکل کر اچھائیوں کو انتخاب کرنا ہوگا ناراض ماں باپ کو راضی کرنا ہوگا بے نماز ماتھے کو نمازی بنانا ہوگا بے نماز زبان کو نمازی بنانا ہوگا بے خدمت بدن کو خدمت میں لگانا ہوگا قوم کی خدمت کے لیے آئیں گے اللہ راضی ہو جائے گا اس لیے میرے بھائیو آپ نے وعدہ وعید کی ہیں بہت ہی مختصر سا وقت میں نے آپ سے مانگا لیکن بات ذرا سی لمبی نکل گئی میں آپ سے پھر یہ التجا کر رہا ہوں اپنے بوڑھے ماں باپ کی ہم خدمت کریں گے انشاءاللہ کریں گے حضرات علماء کرام کے اس مشن کو انشاءاللہ سدا زندہ رکھیں گے یہ مدرسوں کا جو نظام انہوں نے بنا کر کے ہمیں دیا ان رونے اور بلکنے والے بچوں کے لیے جو دروازوں کے پیچھے بیٹھ کر اپنے رونے پر صبر کر لیتے ہیں اپنی بہن اور ماں کی یادوں میں بھڑک کر باہر آ جاتے ہیں اور پھر قرآن لے کر بیٹھتے ہیں صبح کو ہاتھ اٹھا لیتے ہیں یا رب اس مدرسے کو بنانے میں ہمارے نظام کو چلانے میں جس نے جیسا تعاون کیا ہے اس کے کاروبار میں برکت دے دے میں اور آپ ابھی گھروں میں سوتے ہیں یہ معصوم ہمارے کاروبار کے لیے دعائیں برکت کرتے ہیں ہماری زندگی کے لیے عمر درازی مانگتے ہیں اس لیے میرے بھائیو یہ نبی کے مہمان ہیں یہ نبی کے گھر ہیں اللہ کے گھروں سے نسبت ہے ان کو جب یہاں سے پڑھ کر آدمی تیار ہوتا ہے وہ اللہ کے گھر کے لیے منتخب کر لیا جاتا ہے اس لیے میں آپ سے امید کر رہا ہوں انشاءاللہ انہی مدرسوں کی در و دیوار کو مضبوط کرنے کے لیے ان نبی کے مہمانوں کے لیے اللہ کی رضا
رضا کے لیے ناموری نہیں کہ ہمیں چودھری صاحب کہا جائے گا، ہمیں بڑا مالدار کہا جائے گا، نانا ہمیں تو وہ کرنا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ ورنہ مالدار تو ہوتے ہیں، ایسے بھی ہیں کہ جن کو اپنی دولت کا احساس ہی نہیں کہ کتنی دولت ہے، لیکن اللہ ان کی دولت کو اپنے لیے قبول نہیں کرتا۔ ایک وہ بھی ہے جو صبح سے شام تک 200-400 کماتا ہے، اللہ اس کو توفیق دیتا ہے، اللہ اسے اپنے راستے میں خرچ کرنے والا بنا دیتا ہے۔ اس لیے وہ خوش نصیب آدمی ہے جو اللہ کے دیے ہوئے مال کو رب کے مرضی کے مطابق اللہ کی رضا کے لیے اپنی خوشی کے ساتھ قبولیت کی گھڑی کے انتظار میں اس کو تعاون کے طور پر پیش کر دیتے ہیں۔ اس لیے میں آپ سے اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے ایک ہی درخواست کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی درخواست یہ ہے، جتنے بھی آپ یہاں سب بیٹھے ہیں، آپ کے بیچ میں اپنے مدرسے کے تعاون کے لیے، ان نبی کے مہمانوں کے لیے مجھے ایک آدمی کی ایسے کی تلاش ہے جو آواز نکلتے ہی حاضر ہو جائے۔ 1 لاکھ روپے کا تعاون کا اعلان کوئی میرا بھائی کرے، بڑھودا اور بسیڑا کے لیے